بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج آپ سب سے گفتگو کا مقصد اپنی اور اپنی آخرت کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سمجھنا اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی جب پیدائش کے بعد اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے تو یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد ہم پر بہت سی ایسی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے جن کو جب تک ہم احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے پائیں گے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد ہم پورا نہیں کر سکتے۔ کلمہ طیبہ ہر مسلمان کی زبان پہ تو ہوتا ہے، صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ہماری کامیابی صرف پڑھ لینے سے ہی نہیں ہوتی۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد اس دو حصے جو ہمیں دیے گئے ہیں کلمہ طیبہ میں، یہ دو حصے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم جب تک ان مطالبات کو پورا نہیں کریں گے وہ ہمارا صرف پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ایک ساتھ ایک کلمے میں رکھا اور کہہ دیا جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی صرف اپنی زبان سے اقرار کر لینا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، صرف یہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کلمہ کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہمیں قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں ان کو ماننا، اور انہی احکامات کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر کی ہے، ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، اسی کے مطابق اسی کے مطابق کرنا ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھیں گی وہ چیزیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میرا نبی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں، جو میرا نبی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا، مگر وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جو میری طرف سے حکم نازل ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم کسی کو مثال بنا لیتے ہیں، فلاں مولوی ایسا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول ماڈل ہمارے لیے جس ہستی کو بنایا ہے، جس ذات کو بنایا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے اسے ہنسنا ہے، ہمیں صرف اسی کو فالو کرنا ہوگا اگر ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ان کا بیٹھنا دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اتنا لگاؤ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے کہ جب صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے ہوتے اور انہیں پتہ چلتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پہاڑی پر بیٹھے، فلاں درخت کے نیچے بیٹھے، تو وہاں وہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے وہ بیٹھتے لازمی تھے کہ ہمارے نبی اس جگہ پہ بیٹھے. دیکھیں ان کا یہ جذبہ کہ ہم اپنے نبی کا ہر وہ فعل قول پہ عمل کریں جو ہمارے نبی نے کیا، یعنی انہیں اتنا لگاؤ ہوتا تھا. اور ہمارے سامنے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یا ہم ایسے کر بیٹھتے ہیں جو ہمارا دین ہم سے نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ ہم کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے نادانستہ اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، اپنی رحمت میں محفوظ رکھے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم. تو بات ہو رہی تھی مومن اور مسلمان کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، یہ پڑھتا ہر مسلمان ہے. اور مسلمان اور مومن کا فرق میں آپ کو بتا رہی تھی. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی اللہ نے ہم پر جو احکامات نازل کیے اس کو اسی طرح سے ماننا کہ یہ بس ہمارے رب کا حکم ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ کی یہ تخلیق ہے، اللہ کا ہے یہ سارا کچھ. اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے بے مقصد نہیں وہ کر دیا، چھوڑ دیا دنیا میں. اب دیکھنے کی بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور دن رات تسبیحات کر رہے ہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو بعد میں پیدا کیا، سب اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں تسبیحات ضرور بیان کرتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان فرشتوں سے ہٹ کر ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا اور اس کو پھر زمین پہ بھیج دینا، اور پھر اسے دو راستے دکھا دینا، اور اسے دو مرتبے دکھا دینا، جنت جہنم، یہ دو انسان کو بتا دینا کہ جنت کو اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تو دیکھیں فرشتوں کا کام ہے ہی، ان کی فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا، صرف ان کا کام ہی تسبیحات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر وقت ذکر ہی کرتے رہنا ہے. اور انسان کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو راستے دیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو زمین پر بھیجا، وہ ہمارے ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اشرف المخلوقات کا وہ دیا کہ یہ جو مخلوق ہوگی، ان سے جو مخلوق ہوگی وہ تمام مخلوقات سے معزز ہوگی. اب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت پیدا کی ہیں، جانور ہیں، طیور ہیں، حشرات ہیں، جن ہیں، یہ فرشتے ہیں، یعنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ان سب مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو انسان ہے، انسان کو میں نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی تمام مخلوق سے معزز. تو اس چیز کو باور کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کو کہا فرشتوں کو. ان فرشتوں میں ایک شیطان تھا جو اس ٹائم فرشتوں کی لسٹ میں تھا اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کیا کرتا تھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی، اس نے سرے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ تو ایک حقیر سی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے،
میں تو ایک آگ سے، اور آگ میں جتنی قوت طاقت ہے وہ مٹی میں نہیں ہے، تو اس نے تکبر کیا، غرور کیا اور انکار کر دیا، تو اس کے اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب اس کو جنت سے نکالا تو اس شیطان نے کہا، یا اللہ تو آج مجھے اس جنت سے نکال رہا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو اس جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو ہمارے رب نے بڑے فخر سے کہا تھا، اے شیطان، جو میرا انسان ہوگا وہ کبھی بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنے مان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان میرا ہے وہ کبھی بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے یہ شیطانی وسوسوں اور شیطان نے اپنے پیچھے ہمیں لگا رکھا ہے، ابھی سو جائیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا، ابھی یہ کام کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں گے، ابھی زندگی پڑی ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی بڑھاپے میں جا کے ابھی کیا کرنا ہے، ابھی داڑھی نہیں رکھنی، ابھی کوئی اتنے زندگی کے ادینی وہ ہیں۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت یہ ہے، کیا ہمارے رب کا وہ مان ہماری وجہ سے ٹوٹ تو نہیں رہا، ہم کہیں شیطان کے راستے میں تو نہیں ہیں، کیا کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے جو ہمارے رب کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہا ہو، اور وہ بھی شیطان کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے شیطانی راستوں سے دور رکھے۔ تو اب مومن بننے کے لیے ہمیں اس راستے کو بھی تلاش کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خود خوشنودی ہو، کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ وہ اب ہمیں ملے گا کہاں سے؟ وہ قرآن کریم سے ملے گا، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک اور سنت رسول ہے، اور یہ قرآن اور سنت دو لازم ملزوم چیزیں ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ نماز کس ٹائم ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، یہ تمام طریقے ہمیں حدیث رسول سے ملتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر کو۔ قول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہو وہ حدیث ہے، یا کوئی عمل کر کے دکھایا ہو وہ حدیث ہے، یا تقریر کو کہتے ہیں، تقریر اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یعنی رضامندی کا اظہار ہو اس میں، تو اس حدیث کو بھی تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہیں، ہم خالی قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں لا سکتے، ساتھ سنت رسول بھی ہے ہمارے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہمارا دن رات قرآن پاک پڑھنے میں ہی گزرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو آپ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھنے آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چلتے پڑھتے قرآن پاک تھے، قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو، کوئی ایک ایسا لفظ نہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ نہ کیا ہو۔ تو آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں صرف عربک پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، تلاوت آپ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم اس کو ایک لفظ نہیں مانیے، یہ 3 ہیں اور اس کی 30 نیکیاں۔ تو جہاں قرآن پاک کو صرف عربک کے طور پر پڑھ لینا اتنی زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ کتاب، یہ قرآن پاک، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پڑھ کر اس پہ عمل کرنا
انشاءاللہ یہ ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور اپنے مقصد کو پہچاننے میں کامیاب کر دے۔ اب انسان دنیا میں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جیسے چاہو پیو کھاؤ پیو سو جاؤ، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ یہ ایک مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دن رات کا گزرتے رہنا، اور اس میں کسی بھی عمل میں ہمارا سنت کو نہ اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے، کرسی ہے، کچھ بھی ہے، پنکھا بنا، کوئی بھی چیز بنی، اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، مجھے بھی بنایا گیا ہے، میرا بھی کوئی بنانے کا مقصد ہوگا۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جس کا کرنے کا ہمارے رب نے حکم دی ہے ان کو کرنا، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے رک جانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ باتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، قولی بھی ہوتی ہیں، بدنی بھی ہوتی ہیں، مالی بھی ہوتی ہیں۔ تو 3 طرح کی باتیں ہمارے لیے لازم ہیں کہ ہم ملوث ہوں ان تینوں عبادتوں میں۔ ہمارا بدن بھی عبادت کرے، نماز ہے، اس کے علاوہ ہم بدنی عبادت میں روزہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک راستے سے کوئی کنکر یا کوئی ایسی چیز رکاوٹ جو بڑی ہو اس کو ہٹا دینا، یہ ہمارے ہاتھوں کی عبادت ہے۔ اسی طرح اپنی زبان سے کسی کو دلاسا دینا، کسی کی پریشانی دور کرنا، اسی طرح کسی ضرورت مند کو مالی اس کی مدد کر دینا مالی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح کسی کو اچھی بات بتا کے، کسی کو راہ راست پہ لا کے، یہ بھی عبادت کی کئی قسمیں ہیں، ہم اپنی زبان سے اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ ہمیں قرآن پاک سے ملیں گے۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو دین سے دوری ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے آخرکار ایک دن میں بیٹھی سوچ رہی تھی تو ایک حل ملا، کیوں نہ میں چینل پر قرآن کے ترجمہ تفسیر کا ایک روزانہ ایک رکوع اپلوڈ کر دیا کروں۔ میرے خیال میں آپ سب میرے اس کام میں میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں آ کر اگر اپنے مقصد کو بھی نہ پہچان سکے تو ہم جیسے اشرف المخلوقات کا درجہ تو وہی جانوروں کے مترادف ہو جائے گا۔ آج کی دنیا میں ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر قرآن سیکھنا اور ٹائم لینا کرنا تو یہ مشکل ہے، یا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ ویسے بھی شیطان کہاں کسی نیک کام کی طرف انسان کو جانے کے لیے وہ کرتا ہے، آسانیاں ڈھونڈتا ہے، بلکہ رکاوٹیں ہی انسان کو پیچھے لے جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب
میری مائیں بہنیں اور شاگرد جو بھی اس چیز کو سنیں تو وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ جو سبق اپلوڈ ہو ڈیلی بیس پہ اس کو سنیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو پہلی ہی فرصت میں انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد کو سمجھنے اور قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ سے اپنے قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب لوگ اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ ہمارے اس نیک کام نیک مقصد میں شیطان کی رکاوٹیں حائل نہ ہوں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک سال میں ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے اور ہمیں ہر اس چیز کا پتہ چل جائے جن سے ہم ناواقف ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ساتھ چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے جو مردود ہے، رد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورت کہتے ہیں ایک حصے کو۔ قرآن پاک کے اس طرح 114 سورتیں ہیں تو 114 حصے ہیں۔ ہر سورت کا اپنا مفہوم، اپنی ایک پہچان ہے ہر سورت کی، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کا نام کیوں رکھا گیا اور یہ مکی ہے مدنی ہے، اس کی کتنی آیتیں ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورت ایک حصے کو کہا جاتا ہے الفاتحہ، جو کسی بھی کتاب کی ابتدا، آغاز۔ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز کرنا یا ابتدا کے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد مکہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہوں گی، اگرچہ جو بعد ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں آئے پھر اگر وہ مکہ چلے گئے لیکن تب بھی وہ صورتیں مدنی ہی کہلائیں گی۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں 7 آیتیں ہیں، تو اس کا نام سورۃ فاتحہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آغاز اور ابتدا کا سبب ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ فاتحہ کہا گیا۔ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی ماں، سب المثانی، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، کیونکہ ہر مسلمان 5 ٹائم قرآن پاک کا اور حصہ تو پڑھتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ تو ہر انسان پڑھتا ہے، کیونکہ بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سب المثانی اس کا نام رکھا گیا۔ قرآن العظیم ہے، الشفا ہے، الرقیہ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے کسی بیماری کے لیے، دم بھی کیا جاتا ہے، رقیہ دم کو کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو نام ہے اس کا وہ ہے الصلاۃ۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اب یہاں جو صلاۃ ہے، یہاں اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور آدھا حصہ دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔
اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو یا امام کی صورت میں ہو یا امام کے پیچھے مقتدی ہو، وہ نماز سری ہو یا جہری۔ اب سری اور جہری کا کیا مطلب ہے؟ سری کا مطلب ہے کچھ جماعت ایسی ہوتی ہے جس میں سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے اور قرات بھی اونچی آواز سے کی جاتی ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں بالکل یہ خاموشی سے ہی امام جماعت کرواتا ہے، اسے سری کہتے ہیں۔ جس میں اونچی آواز سے پڑھائی جاتی ہے اسے جہری کہتے ہیں۔ تو چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، فرض ہو یا پھر نفل ہو، ہر نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ہو گیا تھا ہمارا سورۃ فاتحہ کا انٹروڈکشن۔ سورۃ فاتحہ مکی ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اس کا نام سورۃ فاتحہ کیوں رکھا گیا اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور بغیر سورۃ فاتحہ کے کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم انشاءاللہ اس سورت کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، الحمد یہ استغراق کا صیغہ ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین تو جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں الحمد تمام تعریفیں، دیکھیں تعریف کے لائق وہی ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکے جو کوئی اور نہ کر سکے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن ہے یا کوئی کمال ہے تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حمد کی تعریف کا جو مستحق ہے وہی ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی 99 نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا لفظ کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی لائق ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی برکتوں کا ہم اظہار کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ تمام دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ الحمدللہ کا لفظ ایسا ہے جو میزان کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے جب انسان کھانے یا پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اب رب، پالنے والا، رب کا مطلب پالنے والا۔ رب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، رب کا مطلب۔ عالمین، جہاں، عالمین عالم کی جمع ہے، عالمین تمام جہان ہے۔ اب یہاں جہان سے مراد تمام خلائق بھی ہو سکتی ہیں، تمام مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، اور یہاں جو عالم بولا گیا ہے اس میں اب دیکھیں جنوں کا عالم اپنا ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں، ان کی فطرت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہیں۔ فرشتے ہیں، ان کا اپنا جہان ہے، ان کا اپنا عالم ہے، ان کی فطرت جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طرح چرند پرند حیوانات نباتات ہیں،
ان سب کی جو چیزیں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، جو ان کی فطرت ہے، جس بھی چیز کا وہ مطالبہ کرتی ہے، وہ سب کے سب مطالبات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہوئے، یعنی وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، یعنی تمام مخلوقات کو ان کی فطرت کے مطابق ان کی ضروریات مہیا کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، اب الرحمن جو ہے اس میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے۔ اب یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، الرحمن اور الرحیم بھی۔ الرحمن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفاتی ایک نام ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم مہربان ہونے کا، کیونکہ اللہ اس کا جو اطلاق ہے وہ دنیا میں کافر اور مسلمان دونوں پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مومن اور کافروں پر رحمان ہے، اور قیامت کے دن صرف مومنین پر رحیم ہوں گے۔ تب کافروں کو کوئی چھوٹ، کوئی ڈھیل، کوئی ان پہ ترس نہیں کھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بظاہر دیکھا جائے جو کافر ہیں وہ مومن لوگوں کی نسبت زیادہ آسائشوں میں ہیں، وہ اپنے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک زحمت ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو اتنا دے رکھا ہے کہ انہیں اپنے رب کو یاد کرنا ہی بھول گیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا دیں کہ ہمیں اپنا رب ہمیشہ ہر حال میں یاد رہے، آمین۔ تو یہاں یہی مطلب ہے اس کا، الرحمن الرحیم، الرحمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمان ہے مومن اور کافر دونوں پر۔ اب دیکھیں کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے بغیر کسی تخصیص کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اسی طرح کافر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا الرحیم، آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، صرف خاص مومنین کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان مومنین میں سے بنا لے جن پر قیامت کا دن تیری رحمتیں ہوں گی، آمین۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دوسری آگے آ رہی ہے، مالک ہے تمام کے تمام اختیارات کا، یوم الدین قیامت کے دن، بدلے کے دن، جزا کے دن کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھیں دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دیں گے۔ وہاں ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس کچھ عارضی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام کے تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب خود ہی فرما دیں گے للہ الواحد القہار، آج جس کی بادشاہی ہے وہ واحد اور قہار کی ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، اور وہی قہار ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورۃ انفطار کی آیت ہے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن، کوئی انسان کسی کو نہیں چھڑا سکے گا، کیونکہ اب ہم کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیا، قیامت والا دن وہی ہمیں چھڑائیں گے، ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ قیامت والے دن وہ کہیں گے، ان سے پوچھیں ہم ان کو کہہ کے آئے تھے، اگر ہم غلط راستے پر تھے تو آپ بھی ہمارے راستے پہ آنا، ہم تک تو جو تعلیم نہیں پہنچی تو ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اگر ان کے پاس ہمارے
وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے پاس صحیح تعلیم، سیدھا راستہ، قرآن پاک کی تعلیم ان تک پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے ہمارا سہارا کیوں لیا ہے؟ وہ اپنا صحیح راستہ اپنا لیتے۔ ہم تو نہیں کہہ کے آئے تھے ان کو کہ آپ ہمارے پیچھے ویسے ہی کرتے رہنا جیسا ہم کر کے آئے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ ہوگا کون سا دن؟ جزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ شریعت میں جو ہے عبادت کے معنی ہے وہ کمال، محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو، یہی چیز عبادت کا نام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت کسی اور سے جائز ہے۔ اگر ہم یہی چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے کسی اور کے لیے کر بیٹھیں تو یہ سراسر شرک ہے۔ اور شرک تو حدیث میں آتا ہے، شرک اتنا باریک بینی والا کام ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے کہ جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، انسان غیر محسوس طریقے سے شرک کر بیٹھتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہم نے فلان چیز کھائی تو پیٹ میں درد ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کھائی فلان چیز تو وہی سبب بنی، لیکن جب تک میرا رب کا حکم نہیں ہوا اس چیز نے ہم کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اب دیکھیں ایک چیز 4 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے وہ موافق نہیں ہوتی یا اس کی طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہ میرے رب کے حکم سے ہی ہوتی ہے، ورنہ تو سب کو ہی اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے شرک میں ملوث نہ ہو بیٹھیں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں شرک ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع زار باور کرنا، یا دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرحال تسلیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اب توحید اور شرک 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، توحید شرک۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، جس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق مدبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت، عبادت کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ الوہیت میں آتا ہے۔ توحید صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس کو بغیر کسی تعویل و تحریف کے تسلیم کرنا، اور وہ صفات اس صفات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا، یہ ہے توحید صفات۔ فار ایگزامپل غیب کا علم، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، آنے والا ٹائم کیسا ہے، یہ ساری جو ہے تعلیمات، اس کا علم جس کو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی صرف عبادت کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس سے ہٹ جائیں، یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو دوسرے لمحے ہم وہی عبادت وہی کام کسی اور سے
تلاش کرنے لگ جائیں، کسی اور کے پاس جائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن رات دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہم پانی پینے کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہم اپنا آپ بھی اپنا نہیں ہے، ہم اپنا آپ، ہماری روح، ہمارا سانس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا دن، ہمارا رات، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے ہم سے لے لے، تو ہمیں غرور تکبر کس چیز کا؟ جب ہماری روح اپنی نہیں ہے، ہمیں فخر کس چیز کا؟ ہماری سانس اپنی نہیں ہے، وہ بھی پرائی ہے، وہ بھی جب چاہے کہ لے لے، پھر ہمیں اپنی ذات پہ فخر کس چیز کا؟ ہم اتنے خوبصورت ہیں، جب ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہی نہیں ہے تو ہمیں فخر کس بات کا؟ فخر تو اس ذات کو ہونا چاہیے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، ہمیں تو کیے ہوئے ہی مل گئے، ہمیں تو بنا بنایا ہم اپنا آپ ہی مل گیا، ہماری صورت بنی بنائی ہمیں ملی۔ اگر ہم کسی کی صورت پہ یا ہم کسی کی بدصورتی پہ کوئی بھی یا کسی کے ایپ پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان نے اپنے آپ کو معذور یا بدصورت نہیں بنایا ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کے، المستقیم جو سیدھا ہو، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اب ہدایت کیسی؟ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پہ چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب یہاں جو کہا گیا ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق دے، اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہم تیری رضا یعنی تیرے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے کی طرف چلا دیں جس راستے پہ چل کر ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اب یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور اب قرآن و حدیث کی صورت میں ایک صحیفے کی شکل میں ہمارے پاس وہ محفوظ ہے، جس کو ہم نے آج سے انشاءاللہ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیے گئے، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، نہ غضب کیے ہوئے لوگوں کا راستے پہ چلانا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ہمیں اگر راستہ دکھانا ہے تو وہ راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، جنہوں نے تیری جنتوں کو حاصل کر لیا، جو تیرے ساتھی ٹھہرے، جو تیرے نیکوکار ٹھہرے۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا، باقی غضب کیے ہوئے اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اب میں منعم علیہ گروہ کے بارے میں یہ آیت تلاوت کر رہی ہوں کہ اب انعمت علیہم کون سے لوگ مراد ہیں؟ شہداء، صالحین، انبیاء، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔
اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب رفاقت ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ اطاعت الہی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اطاعت رسول کا راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اور یہاں جو مغضوب علیہم ہیں ان سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا لینا، یا اللہ ان کے طور طریقے سے، ان کی صحبت سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یا اللہ ہمیں بچا لینا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دینا، یا اللہ ان سے ہمیں دور رکھنا۔ اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اسی طرح اپنے جو ان کے بڑے رہبان احبار ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے، جس چیز کو حرام کہہ دیتے ان کو جائز سمجھتے تھے۔ جبکہ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے ابن اللہ کہہ بیٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہہ بیٹھے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ضلالت کے گڑھے سے ہم سب کو نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں محفوظ رکھے، اپنا ہمیں محتاج رکھے۔ تو اب دیکھ لیں، ہم اپنے اعمال پہ اگر نظر دوڑائیں تو ایک حدیث میں آتا ہے جو جس کا راستہ اختیار کرتا ہے، جس کا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ اسی میں سے ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ہم اگر دیکھیں ہمارے لباس، ہماری رسم و رواج، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، دین سے دوری، نماز کا ٹائم پہ نہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، قرآن پاک کو نہ سمجھنا، یہ سارے ہمارے راستے تو وہی ہیں جو ہمیں یہود و نصارہ والے، جو کافر لوگ کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں نا، ہم تو چلے کافر ہی ہیں، انکار ہی ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، چلے ہم کافر ہی ٹھہرے، لیکن مسلمان کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلواتا ہے؟ وہ کرتا تو وہی ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے ان کو راستہ دے دیا اسی پہ چلتے جا رہے ہیں، جو ہم رسم و رواج میں ملوث ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، انہوں نے کون سی کمی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو مسلمان جو ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی انہیں تھوڑی شرم محسوس ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان کس انداز سے، کس سلسلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو راستہ تو ہمارا اپنایا ہوا ہے، تو اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم نے ان مغضوب علیہم اور ضالین گروہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ ہاں جی، سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور جہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اور آمین کا مطلب جو ہے کذالک فلیکن، یعنی یا اللہ بالکل اسی طرح ہو، جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہو، ہمیں نامراد نہ کرنا، اس کا دوسرا مطلب ہے ہمیں نامراد نہ کرنا، اور تیسرا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہم استجب لنا، اللہم استجب لنا۔ آمین کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیک کام میں کوئی رکاوٹ حائل نہ کرے، ہمارا یہ سلسلہ ایسے ہی اپنے مقصد کے پہ
پرمادواں رہے، اور انشاءاللہ ڈیلی ہمارا یہ ایک رکوع ہوگا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ نکالا کریں، ڈیلی بیس پہ سن لیا کریں۔ چلے انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، گھر میں بیٹھے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔